بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ گرامی قدر پروفیسر اشتیاق احمد ظلی صاحب دامت برکاتہم جو اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں، گرامی قدر پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب دامت برکاتہم، گرامی قدر جناب ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب جو اس مجلس میں انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں گے، دیگر ہمارے مہمانان گرامی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لانے والے میرے چھوٹے بھائیوں اور ہمارے بڑے بھائی اور آپ سب کے سرپرست برادر گرامی مولانا سلمان نسیم ندوی صاحب، میں آپ تمام حضرات کا یہاں اس ادارے میں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اپنی نسبت رکھتا ہے اس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ میں کچھ مرصع عبارتیں، اچھے جملے اور خوبصورت تعبیرات ایک کاغذ پر لکھ کر کے لاتا اور خوبصورت اشعار کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں استقبالیہ پیش کرتا، آپ کو ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب بہت فرسودہ روایتیں ہو چکی ہیں اور ان کے اندر نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے نہ کوئی فکر ہوتی ہے۔ موقع ملا ہے آپ سے کچھ بات کرنے کا، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میری معلومات کی حد تک، چونکہ یہ دعویٰ اور تاریخ کے اختصاص کے طلباء ہیں، میں دو تین باتیں اس وقت عرض کرنا چاہوں گا۔ 1857 کے بعد کی جو تاریخ ہے ہندوستان کی، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک مرکزی کردار تحریک دیوبند کا نظر آئے گا، ایک مرکزی کردار تحریک علی گڑھ کا نظر آئے گا، اور ایک مرکزی کردار دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظر آئے گا۔ آپ کی خوش نصیبی یہ ہے، بلکہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان دونوں تحریکات کو قریب کرنے کے لیے جو تحریک وجود میں آئی تھی اور جس کے تحت دارالعلوم ندوۃ العلماء وجود میں آیا، آپ اس کے گہوارے میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ اور مزید سعادت یہ کہ آج آپ اس تاریخ کے ایک دوسرے مرکز شہر علم و فن علی گڑھ میں موجود ہیں۔ ان دونوں اداروں سے نسبت یا ایک ادارے میں پلنا اور دوسرے ادارے کی زیارت کرنا، یہ خود آپ کو اس تاریخ کو جاننے اور اس کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مستقبل کی تعمیر اور حال میں صحیح فیصلے تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جب ماضی کی تاریخ کا صحیح مطالعہ اور صحیح تجزیہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جب تک ماضی کے اقدامات کا صحیح تجزیہ اور صحیح مطالعہ سامنے نہیں ہوگا، جب تک حال میں صحیح فیصلے اور پھر ان فیصلوں کی روشنی میں مستقبل کی تعمیر ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس جا کر کے سوچنا پڑے گا، اور زمانہ اس کا متقاضی بھی ہے کہ اب آؤٹ آف باکس سوچا جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک کتاب پر تبصرہ کیا جو علامہ شبلی سے متعلق تھی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ ندوے میں ہیں اور ندوے سے علامہ شبلی کا جو تعلق ہے اور تحریک ندوہ میں ان کا جو کردار ہے، ان کا جو مرکزی کردار ہے،
اس سے آپ واقف ہیں، اور علی گڑھ سے بھی شبلی کا بڑا تعلق رہا ہے۔ میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب کی کتاب آئی جو شبلی کی حیات و خدمات پر تھی، اس پر میں نے تبصرہ کیا۔ انہوں نے اس کتاب میں تذکرہ کیا کہ شبلی علی گڑھ میں رہے تو انہوں نے دینی تعلیم پر فوکس کیا، اور شبلی ندوے گئے تو وہاں انہوں نے عصری علوم کی وکالت کی، اور اس کو انہوں نے علامہ شبلی کی شخصیت کا تضاد قرار دیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسی لیے شبلی کو کہیں قبول نہیں کیا گیا، یا وہ اپنے اثرات چھوڑنے میں ناکام رہے، کچھ اس طرح کا جملہ تھا۔ میں نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ شبلی عبقری تھے، اور عبقری حالات کے دھارے میں نہیں بہتا ہے، عبقری حالات بناتا ہے، حالات پیدا کرتا ہے، اپنا راستہ خود متعین کرتا ہے۔ عبقری زمانے کے رحم و کرم پر نہیں جیتا ہے، عبقری زمانے کے رخ کو موڑتا ہے۔ شبلی علی گڑھ میں رہے تو انہوں نے علوم دینیہ کی ضرورت کو محسوس کیا، اس لیے انہوں نے اس پر فوکس کیا۔ شبلی نے ندوے کو جب اپنے طائر روح کا مرکز اور نشیمن بنایا تو انہوں نے عصری علوم کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کیا، اس لیے وہاں انہوں نے اس پر توجہ دی۔ یہ شبلی کی عبقریت تھی، شبلی کی شخصیت کا تضاد نہیں تھا، اور دونوں جگہ اس کے اثرات۔ علی گڑھ میں اگر آج بھی سیرت کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، علی گڑھ میں آج بھی اگر علوم دینیہ کا چراغ جل رہا ہے کسی حد تک، تو اس میں شبلی کا کردار ہے۔ اور ندوہ اگر اپنی فکر اسلامی اور اپنے عصری علوم سے اپنے رشتے اور متعدد نکات پر گفتگو ہو سکتی ہے، وہ اگر وہاں پایا جاتا ہے تو اس میں شبلی کی اس محنت کا بہرحال نتیجہ موجود ہے۔ تو آپ کو جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں اسی طرح سے نامخالف اور نامساعد حالات میں رہ کر کے اپنی راہ خود بنانا ہے، اپنا کردار خود طے کرنا ہے، جیسے شبلی نے علی گڑھ میں کیا، جیسے شبلی نے ندوے میں کیا۔ تاریخ کی ہی اگر آپ بات لے لیں تو اس وقت جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں جس قدر ہمیں تنفر نظر آتا ہے، نفرت کی جو گرم بازاری نظر آتی ہے، اور جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر ہے تو وہ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جانا ہے۔ آر ایس ایس کا پورا کام اسی پر منحصر ہے۔ روزانہ صبح وہ ایک کلپ تیار کرتے ہیں اور اس کو اپنے کیڈر کے تھرو پوری کمیونٹی میں وائرل کر دیتے ہیں۔ اس میں مسکنسپشن ہوتا ہے، اس میں تاریخ کو مسخ کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ذہنوں میں زہر گھولتے ہیں۔ یہ کام آج کے نوجوانوں کے کرنے کا ہے، یہ کام تاریخ کے طلباء کے کرنے کا ہے، یہ کام دارالمصنفین سے نسبت رکھنے والوں کے کرنے کا ہے کہ صباح الدین عبد الرحمن نے اس کام کو، اس مہم کو جہاں چھوڑا تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور مسخ شدہ جو حقائق ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کا اگر صحیح تجزیہ نہیں ہوگا تو پھر مستقبل کی تعمیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے درمیان دعوت کے طلباء ہیں، ہمارے لیے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا اس ملک میں دعوت کو بحیثیت فن کبھی پڑھا گیا؟ کیا دعوت کو بحیثیت فن کبھی بڑھتا گیا؟ کیا برادران وطن کے درمیان دعوت کا جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا وہ کیا گیا؟ بلا شبہ تحریکات وجود میں آئیں، انہوں نے اپنے مقاصد طے کیے، انہوں نے اس پر ارتکاز کیا، لیکن جس طرح سے دعوت کا لٹریچر وجود میں آنا چاہیے تھا، جس طرح سے اسلام کا تعارف، اسلام کا پیغام، محمد عربی کی شخصیت کا تعارف اور قرآن مجید کا تعارف اور اس کا پیغام برادران وطن تک پہنچنا چاہیے تھا، کیا پہنچا؟ کیا وہ تعارف ہم کرا سکے؟ ظاہر ہے کہ مدارس ہیں، موجود ہیں۔ اس سلسلے میں نے بہت طویل اور مفصل تبصرہ کیا تھا پروفیسر محسن عثمانی صاحب کی کتاب کا، اور انہوں نے اس موضوع پر بہت کھل کر کے لکھا ہے اور بڑی جرأت کے ساتھ لکھا ہے۔ جن مدارس نے بڑی ضخیم کتابیں تیار کر دی، ان کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا کہ دعوتی لٹریچر بھی تیار ہونا چاہیے، اس ملک میں اسلام کا تعارف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ انبیائی مشن ہے،
ظاہر ہے کہ یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر اس کا تعارف نہیں ہم کرا پا رہے ہیں تو ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. اگر ہم نے قرآن مجید کو اپنی کتاب بنا کر کے پیش کیا ہے، اگر ہم نے محمد عربی کو اپنا پیغمبر بنا کر کے پیش کیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو مدارس کی چار دیواری میں قید کر لیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو تنظیموں اور تحریکوں کے حدود میں قید کر لیا ہے، تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور یہ دعوتی مزاج چونکہ پیش نہیں کیا گیا، اس طرح سے تعارف نہیں کرایا گیا، دعوت کی وہ مہم نہیں چھیڑی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں اس میں سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا اور صاحب اسلام کا اور صاحب قرآن کا وہ تعارف نہیں پیش کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس سے ہم کوئی بھی تعویل کر کے اس سے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے بری نہیں رہ سکتے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. یہ کام کرنے کا تھا، کرنے کا ہے، اور یہی کرنا پڑے گا. واحد حل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ موجود ہے. مکہ مکرمہ میں پہلی وحی کے نزول سے لے کر کے اور ریاست کے استحکام تک جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہی ہے. دعوت ہے، دعوت کے بعد استقامت ہے، استقامت کے بعد نصرت ہے، نصرت کے بعد ہجرت ہے، ہجرت کے بعد پھر فتح ہے اور پھر ریاست ہے. جب تک اس ترتیب پر ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں سوچیں گے، ہم لوگوں تک اپروچ نہیں کریں گے، تب تک یہ حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. میرے عزیزو، آپ کا تعلق اس ادارے سے ہے جس ادارے کا ہمیشہ ایک موقف ہوا کرتا تھا، جو ادارہ امت کو ہر مسئلے میں امت کی صحیح موقف کی رہنمائی کیا کرتا تھا. مجھے حیرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جو اس کی طرف نسبت کرنے والے ہیں یا ہمارے طلبہ، ہم نے جب ابھی 7 اکتوبر کے بعد قضیہ فلسطین گرمایا تو ہم نے اس سلسلے میں چیزیں تلاش کرنی شروع کی. میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جس قضیہ فلسطین کے تعلق سے عربی میں لاکھ صفحات، یعنی اگر یہودیوں نے یہ طے کیا کہ فلسطین کی پوری تاریخ کو مسخ کر دینا ہے، تبدیل کر دینا ہے، تو اس کے مقابلے میں فلسطینیوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایک ایک ذرے کو تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ کر دینا ہے. اور روزانہ انہوں نے نئی تحقیقات پیش کی، نئے طریقے اپنائے وغیرہ وغیرہ. ہم نے جب اردو میں تلاش کرنا شروع کیا تو صرف ایک معیاری کتاب ہمیں نظر آئی جو پروفیسر حبیب الحق ندوی کے مقالات کا مجموعہ ہے، جو ارلی 60s میں چھپی تھی. باقی اردو میں اس سطح کی، اس معیار کی، جو تاریخ فلسطین، جو قضیہ فلسطین، جو فلسطین کے مسائل کا احاطہ کرتی کوئی ایک کتاب نہیں تھی. ہمارے نوجوان طلبہ کو چاہیے تھا کہ وہ آگے آتے اور وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے، اپنا موقف رکھتے. ہم نے ایک القدس کے سلسلے میں اسی لیے کہ نوجوانوں میں ایک رجحان پیدا ہو، ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے جب مسابقہ ایک منعقد کیا تو ہمارے پاس تقریباً 550 مقالات آئے، جس میں سے ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے مقالات میں جو مراجع تھے وہ بمشکل تمام 5-6 رسائل تھے اور 2-3 کتابیں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کو سامنے رکھ کر کے لکھا گیا تھا. تو ہمارے طلبہ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ کام کیا کیا جائے، ہمارے سامنے میدان کار نہیں ہے اور کون سا کام کرنا چاہیے. کام ابھی بہت باقی ہے. جو ہو چکا ہے اسے بھول جائیے اور کرنے کے کام جو ہیں ان میں سے 2-3 بہت اہم کاموں کا، چونکہ آپ تاریخ و دعوت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان 2-3 کاموں کا میں نے تذکرہ کیا. اگر آپ ان کاموں کا اپنے سر ذمہ لیں گے تو یقین مانیے آپ کی عمر عزیز کم پڑ جائے گی اور یہ کام پورے نہیں ہو پائیں گے. لیکن یہی کام اس وقت کی ضرورت ہے، انہیں کرنا ہے اور ندوے کے اس کردار کو زندہ کرنا ہے کہ ندوہ ہر مسئلے میں اپنا موقف عالم عربی کے سامنے بھی رکھے، عالم انسانیت کے سامنے بھی رکھے، جیسے کہ مفکر اسلام کے دور میں اس کا کردار رہا، جیسے ان سے پہلے شبلی کے دور میں کردار رہا، جیسے سید صاحب کے دور میں کردار رہا. میں دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم.